اسٹوڈینٹس، میں آپ کے ٹیچر زینب اور آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اسٹوڈنٹ وہ بہت انٹرسٹنگ لیکچر ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک سمجھ لیں کہ آج جو آپ کا ٹوٹل بینکنگ سسٹم ہے، یعنی آپ اپنے ارد گرد بینکنگ سسٹم دیکھتے ہیں یا آپ بینک سسٹم دیکھتے ہیں تو اس کے جو یعنی جو بینکنگ سسٹم چلتا ہے تو وہ کیا ہے، بیسیکلی جو آپ کے فنکشنز ہیں وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، یعنی جو مرکزی بینک ہے اس کے جو فنکشنز ہیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا ہیں، یعنی جو مرکزی بینک ہے، یہ جو فنکشنز سینٹرل بینک ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ جو فنکشنز ہوتے ہیں، دیکھیں آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ تمام تجارتی بینک وہ بڑا کچھ کہہ رہے ہیں، بل کی پیمنٹ کر رہے ہیں، بل کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ کو قرض دے رہے ہیں، لینڈنگ کر رہے ہیں۔ تو اس کے جو فرائض، اس کی جو ڈیوٹیز ہیں جو مرکزی بینک کی، وہ جو فنکشنز ہیں سینٹرل بینک کی، وہ کون کون سے ہیں بیسیکلی، یعنی جو فنکشنز ہیں سینٹرل بینک کے وہ کون کون سے ہیں، تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ وہ انٹروڈکشن میں کیا بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے مرکزی بینک کی سرگرمیاں، یعنی جو کہتا ہے ایکٹیویٹیز آف سینٹرل بینک اٹس آر ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام کمرشل بینک۔ کہتا ہے مرکزی بینک کی جو سرگرمیاں ہیں وہ تجارتی بینک کی سرگرمیوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ یہ بینک ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے۔ دس بینک ورک فار کنٹری ویلفیئر اینڈ نفع کمانا اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے، اینڈ ارننگ پروفٹس اٹس آلسو اٹس تھرڈ آبجیکٹیو۔ اس کا کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس کا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ صرف ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے، اور نفع کمانا اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ نفع کمانا اس کے لیے اتنی حیثیت نہیں رکھتا، یعنی وہ سب سے جو مین چیز ہے دس بینک ورکنگ فار کنٹری ویلفیئر، کہتے ہیں جو کنٹری کی ویلفیئر ہے اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ حکومت اور بینکوں کا بینک کہلاتا ہے۔ دس از دا فادر آف بینک، یہ جو بینکوں کا بینک کہلاتا ہے۔ بینکاری کے ماہرین کے مطابق کسی بھی ملک کا مرکزی بینک مندرجہ ذیل فرائض سر انجام دیتا ہے۔ کہتا ہے مرکزی بینک کی سرگرمیاں تجارتی بینک کی سرگرمیوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ دا ایکٹیویٹیز آف سینٹرل بینک ڈفرینٹ فرام کمرشل بینک، یہ بینک ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے۔ دیز بینک ورکنگ فار کنٹری ویلفیئر اور اینڈ ارننگ آبجیکٹیوز آر ارننگ پروفٹس ہیز، اس کے لیے جو تھرڈ آبجیکٹیو ہے یہ حکومت اور بینکوں کا بینک لیتے ہیں۔ دیز بینک کہتے ہیں کہ حکومت اور بینکوں کا بینک لیتے ہیں۔ دس از دا بینک آف گورنمنٹ، فادر آف دا بینک آف بینک۔ بینکاری کے ماہرین کے مطابق کسی بھی ملک کا مرکزی بینک مندرجہ فرائض سر انجام دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بینکنگ کے جو ماہرین ہیں اس کے مطابق کسی بھی ملک کا جو مرکزی بینک ہے وہ مختلف قسم کی جو ڈیوٹیز ہیں، جو فنکشنز ہیں وہ انجام دیتا ہے۔ کہتے ہیں مرکزی بینک کی سرگرمیاں تجارتی بینک کی سرگرمیوں سے مختلف ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ بینک کی ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، اور نفع کمانا ان کے لیے تھرڈ آبجیکٹیو ہے، یعنی ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ حکومت اور بینکوں کا بینک کہلاتا ہے۔ بینکاری کے جو ماہرین ہیں اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جو بینکاری کے جو ماہرین ہیں وہ بیسیکلی وہ یہ بتاتے ہیں، یعنی جو بینکاری کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بینکاری کے جو ماہرین ہیں اس کے مطابق کسی ملک کا مرکزی بینک مختلف قسم کے جو فنکشنز ہیں وہ سر انجام دیتا ہے، یعنی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں ان کو وہ سر انجام دیتا ہے۔ اچھا، تو اب ہم یہ دیکھیں، آپ کو ایک ڈائیگرام نظر آ رہی ہوگی جس میں کہتے ہیں مرکزی بینک کے فرائض، یعنی جو اس کی فنکشنز ہیں وہ کون کون سے ہیں، یعنی فنکشنز آف سینٹرل بینک کون کون سے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے کہتا ہے نوٹ جاری کرنا ہے، حکومت کا بینک ہے، بازار زر کا نظام ہے، زر مبادلہ کا محافظ ہے، دھاتی زر کا محافظ ہے، زر کی حاجت قدر ہے، بیرونی تجارت کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے اس کے چلتے جاتے ہیں کہ اضافی و فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ یہ اس کے بیسک فنکشنز ہیں، یعنی جو مرکزی بینک کے جو فرائض ہیں، یعنی اس کے جو بیسک فنکشنز اسٹوڈنٹ وہ یہ ہیں۔ آگے نمبر 1 پہ وہ جس کی سب سے پہلے بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں نوٹ جاری کرنا، یعنی آپ کا جو بینک ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ نوٹ جاری کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نوٹ جاری کرتا ہے شروع میں جب مرکزی بینک قائم نہیں ہوئے تھے،
کہتے ہیں کہ شروع میں جب مرکزی بینک قائم نہیں ہوئے تھے تب تمام تجارتی بینکوں کو نوٹ جاری کرنے کی اجازت تھی۔ کہتے ہیں جب اسٹارٹنگ میں آپ کے بینک نہیں تھے تو آپ کے لیے نوٹ جاری کرنا اتنا جو ہے وہ ضروری نہیں تھا، یعنی آپ کے لیے نوٹ جو جاری کیے جاتے تھے وہ اتنے ضروری نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں کہ شروع میں جب مرکزی بینک قائم نہیں ہوتے تھے تب تمام تجارتی بینکوں کو نوٹ جاری کرنے کی اجازت تھی۔ کہتے ہیں جب آپ کے سینٹرل بینک نہیں تھے تو جو تمام آپ کے کمرشل بینک ہیں، یعنی آل کمرشل بینک ہیو رائٹ ٹو نوٹ ایشوز، تو ایشوئنگ آف رائٹ نوٹ، ایشوئنگ آف دا نوٹ رائٹ، نوٹس ایشو آف رائٹس میں کہتے ہیں کہ جو بھی چیز ہے اس کی وہ بات کرتے ہیں۔ کہتا ہے کیا ہوتا ہے کہ شروع میں جب مرکزی بینک قائم نہیں تھے تب تمام تجارتی بینکوں کو نوٹ جاری کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ اس نظام میں آپ کو بہت ساری مشکلات پیش آتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ شروع میں جب آپ کا سینٹرل بینک نہیں تھا تو تب تجارتی بینک نوٹ جاری کرنے کی اجازت تھی۔ اس نظام میں مختلف قسم کی جو آپ کو مشکلات ہیں، یعنی آپ کو جو ڈیفیکلٹیز تھیں وہ فیس کرنی پڑتی تھیں۔ نمبر 1 پہ وہ کہتے ہیں کہ نوٹوں میں یکسانیت نہیں تھی، یعنی جو آپ کے نوٹ تھے وہ اسٹیبل نہیں تھے، وہ ایک جیسے نہیں تھے، وہ ایکولیشن اس میں نہیں پائی جاتی تھی۔ نمبر 2 میں کہتے ہیں ووٹوں کی مقدار پر کنٹرول نہیں تھا۔ کہتے ہیں جو نوٹوں کی مقدار ہے دا نمبرنگ آف نوٹس ڈز ناٹ میٹر، وہ نہیں کہتے تھے، جس سے ملک میں افراط زر پیدا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ آپ کی جو نوٹوں کی مقدار تھی وہ پر کنٹرول نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ کا ملک جو ہے وہ ڈیفلیشن میں چلا گیا، یعنی آپ کا ملک جو ہے وہ انفلیشن میں چلا گیا، یعنی وہ انفلیشن کا شکار ہو گیا۔ نمبر 3 پہ کہتے ہیں نوٹوں پر عوام کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں جو دیکھیں آپ کے نوٹوں میں یکسانیت نہیں تھی، نوٹ ایک جیسے نہیں تھے، پھر نوٹ کی جو مقداریں تھیں اس پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا، یعنی اس پر جو کنٹرولیشن تھی وہ کم ہوتی جا رہی، جس کی وجہ سے ملک افراط زر پیدا ہو گیا، یعنی ملک میں آپ کی انفلیشن آتی گئی۔ پھر کہتے ہیں نوٹوں پر عوام کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا تھا، یعنی نوٹس جو تھے اس پر جو عوام تھی، جو آپ کی پبلک تھی، اس کا جو ٹرسٹ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ پھر کہتے ہیں نوٹوں کو عوام میں مقبولیت حاصل نہ تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ نوٹس جو تھے اس میں عوام کو، یعنی جو آپ کی پبلک ہے اس کو یعنی پاپولیرٹی حاصل نہیں تھی، یعنی اس میں اس کو مقبولیت حاصل نہیں تھی، یعنی جو پاپولیرٹی تھی اس کو وہ حاصل نہیں تھی، اس کو مقبولیت حاصل نہیں تھی۔ نمبر 4 پہ وہ کہتے ہیں کہ نوٹوں کو عوام میں مقبولیت حاصل نہ، پھر آگے وہ بات کرتے ہیں کہ مندرجہ خرابیوں کے خاتمے کے لیے نوٹ جاری کرنے کا مکمل اختیار مرکزی بینک کو سونپ دیا۔ کیا کہتے ہیں یہ جو مختلف قسم کی ڈیفیکلٹیز ہیں، یہ جو مختلف قسم کی خرابیاں ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو فنش کرنے کے لیے نوٹ جاری کرنے کا مکمل اختیار، جو ٹوٹل آپ کا وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹوٹل اس کو رائٹس ہیں وہ آپ کے مرکزی بینک یعنی سینٹرل بینک کو دے دیے گی اور اسے نوٹ جاری کرنے میں اجارہ داری حاصل ہوگی۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا کہ جو مرکزی بینک تھا اسے نوٹ جاری کرنے میں اجارہ داری حاصل ہو گئی۔ اب ہر ملک کا مرکزی بینک ملک میں کرنسی کی ضرورت کے مطابق نوٹ جاری کرتا ہے۔ نوٹ جاری کرنے کے اہم 3 طریقے ہیں: بینہ حد کا نظام ہے، متناسب سرمایہ کا نظام ہے، کم سے کم محفوظ سرمایہ کا نظام۔ تو اسٹوڈنٹ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ تینوں میتھڈ کون سے ہیں جس کے ذریعے سے آپ نوٹ جاری کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نوٹ جاری کرنے کے 3 میتھڈس ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو کہتا ہے مختلف قسم کی خوبیوں کے خاتمے کے لیے نوٹ جاری کرنے کا مکمل اختیار، یہ جو ٹوٹل رائٹ ہے وہ مرکزی بینک یعنی سینٹرل بینک کو دے دیا کہ اسے نوٹ جاری کرنے میں اجارہ داری حاصل ہو گئی۔ یعنی اجارہ داری یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اس میں ٹوٹل وہ کہتے ہیں کہ کرپشن تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں جو مکمل اس کو منوپلی ہے وہ اس میں جو مرکزی بینک کو حاصل ہو گئی۔ اب کہتے ہیں اب ہر ملک کا مرکزی بینک ملک کی کرنسی جو ضروریات ہیں، دا نیڈ آف دا کرنسی آف دا نیڈ دا کرنسی آف دا ورلڈ، کہتے ہیں اس کی ضروریات کے مطابق نوٹ جاری کرتا ہے۔ نوٹ جاری کرنے کے 3 میتھڈس ہیں جس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے، وہ آپ کو میں جا کے نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ اس چیز کو ایلیبریٹ کروں گی کہ وہ کون کون سے میتھڈ ہیں جس کے ذریعے سے مرکزی بینک جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے نوٹ۔ نمبر 2 پہ کہتے ہیں حکومت کا بینک ہے، اس میں کہتے ہیں بینک آف گورنمنٹ ہے، جس میں وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ مرکزی بینک حکومت کے بینک کے جو مختلف قسم کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ سر انجام دیتا ہے۔ سب سے پہلے کہتا ہے وہ امانتوں کی وصولی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ امانتوں کی وصولی کرتا ہے۔ مرکزی بینک وفاقی اور صوبائی دونوں حکومت کی امانتیں وصول کرتا ہے۔ کہتے ہیں مرکزی بینک کیا کرتا ہے؟ جو آپ کی وفاقی ہیں اور جو آپ کی صوبائی حکومتیں ہیں ان کی امانتیں وصول کرتا ہے، یعنی جو ڈپوزٹرس ہیں وہ اس سے امانتیں وصول کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ امانتیں وصول کرتا ہے، جو ڈپوزٹنگس ہیں یعنی آپ کی جو امانتیں ہوتی ہیں، آپ کے پاس جو سیونگس موجود ہیں ان کی وصولی کرتا ہے۔ کہتے ہیں مرکزی بینک وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں کی امانتیں جو ہیں یعنی ڈپوزٹنگس ہیں یعنی ڈپوزٹر جو ہے وہ وصول کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ امانتوں کے ساتھ وہ قرض کی فراہمی بھی کرتا ہے۔ کہتے ہیں وقت ضرورت مرکزی بینک حکومت کو مختلف نیت کے قرض جاری کرتا ہے۔
کہتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف دا نیڈس سینٹرل بینک پرووائڈ ٹو لونس ٹو ڈفرینٹ جو گورنمنٹس ہیں یہ قرضوں کا بندوبست کر کے دیتا ہے اور حکومتی کفالتوں میں سرمایہ کاری کرتا ہے. کہتا ہے کہ بوقت ضرور مرکزی بینک حکومت کو مدعی نیت کے عوض قرض جاری کرتا ہے. اس میں کہتے ہیں اس کو جو ایشوئنس آف دا لون ہے وہ کرتا ہے, یہ قرضوں کا بندوبست کر کے دیتا ہے اور حکومتی کفالتیں جو ہیں جو سیکیورٹیز آف گورنمنٹ ہیں اس میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کرتا ہے. تو کہتے ہیں بوقت ضرور مرکزی بینک حکومت کو مدعی قسم کی نیت کے جو ہے وہ قرض جاری کرتا ہے, یہ قرضوں کا بندوبست کر دیتا ہے اور حکومتی کفالتوں میں سرمایہ کاری کرتا ہے. پھر وہ آگے بات کرتی ہیں کہ غیر ملکی قرضے ہوتے ہیں. کہتے ہیں مرکزی بینک حکومت کے طلب کرنے پر دوسرے ملکوں کی حکومت اور اداروں سے بھی قرض حاصل کرنے کا تمام کرتا ہے. یعنی حکومت کا جو بینک ہے وہ کون سی فنکشنز ہیں وہ جو گورنمنٹ کے لیے وہ ادا کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کہ وہ کون سے فنکشنز ہیں جو اس کے گورنمنٹ کے لیے ادا کر رہا ہے. کہتے ہیں تو قرض کی فراہمی کہتے ہیں قرض مرکزی بینک حکومت کو مختلف نیت کے قرض جاری کرتا ہے یا قرضوں کا بندوبست کر کے حکومتی کفالتوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں. سب سے کہتے ہیں حکومت کا بینک ہے, اس میں امانتیں وصول کرتا ہے, اس میں اس کے بعد کہتے ہیں قرض کی فراہمی کرتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں غیر ملکی قرضے ہیں مرکزی بینک حکومت کے طلب کرنے پر دوسرے ممالک کی حکومتوں یا اداروں سے بھی قرض لینے کا اہتمام کرتا ہے. یعنی وہ جو قرض ہے وہ ان سے لیتا ہے, اس کا اہتمام بھی کرتا ہے, سرمایہ کی منتقلی کرتا ہے. یعنی وہ جو سرمایہ ہے وہ بات کرتے ہیں ایک سرمایہ کی منتقلی. نمبر 4 پہ کہتا ہے کہ آپ یہ کرتا ہے مرکزی بینک مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے سرمایہ کو ہدایت کے مطابق ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے. کہتے ہیں جو مرکزی بینک ہے جو آپ کا سینٹرل بینک ہے وہ آپ کے مرکزی جو صوبائی حکومتیں ہیں یعنی جو پروویژنل اور آپ کی حکومتیں ہیں اس کے سرمایہ کو ہدایت کے مطابق اس میں کہتے ہیں اس کا کیپٹل ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے. یعنی جو سرمایہ کی منتقلی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کرتا ہے. مفید مشورے دیتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو فائنینشیل نیڈس ہیں اس میں گڈ ایڈوائزنگ کرتا ہے. کہتے ہیں مرکزی بینک حکومت کو ادائیگی توازن کو موافق بنانے یعنی جو بیلنس سسٹم کو بہتر کرنے اور افراط و تفریط زر کو کنٹرول کرنے. کہتے ہیں کہ کنٹرول آف انفلیشن اور ڈفلیشن اور زر کی قدر میں استحکام کے لیے مفید مشورے دیتا ہے. کہتے ہیں مرکزی بینک حکومت کو ادائیگی توازن اور کو موافق بنانے افراط و تفریط زر کنٹرول کرنے میں اور زر قدر استحکام کے سلسلے میں مفید مشورے دیتا ہے. یعنی جو اس کو مفید فائنینشیل ایڈوائزنگ ہے وہ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کو فائنینشیل ایڈوائس بہتر طریقے سے دیتا ہے یعنی مفید مشورے اس کو دیتا ہے. کہتے ہیں مرکزی بینک حکومت کو ادائیگی کو موافق بنانے افراط و تفریط زر کنٹرول کرنے اور زر کی قدر استحکام کے لیے مفید مشورے دیتا ہے. نمبر 6 پہ کہتے ہیں محکموں کے حسابات کرتے ہیں جو آپ کے محکموں کے حسابات ہیں اس کی جو ہے وہ کیلکولیشن کرتا ہے اس کی کلیریفیکیشن کرتا ہے. تو کہتے ہیں مرکزی بینک حکومت کے مختلف محکموں کے حسابات رکھتا ہے اور اس خدمت پر کوئی معاوضہ کمیشن وصول نہیں کرتا. اس پر کوئی جو ہے وہ آپ سے کمیشن نہیں لیتا یعنی وہ محکموں کے حسابات رکھتا ہے اور اس خدمت پر کوئی معاوضہ کمیشن وغیرہ وصول نہیں کرتا. حکومتی کفالتیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں مرکزی بینک نہ صرف حکومتوں کے لیے کفالتوں کی حفاظت کرتا ہے بلکہ اس کے علاوہ ان کی خرید و فروخت کا کام بھی کرتا ہے. کہتے ہیں مرکزی بینک جو ہے آپ کا سینٹرل بینک ہے وہ نہ صرف آپ کی حکومت کی جو کفالتیں ہیں یعنی جو سیکیورٹیز ہیں اس کے لیے کام کرتا ہے بس اس کے علاوہ ان کی جو خرید و فروخت ہے یعنی جو ان کو بیچنا یا اس کی جو پرچیزنگ ہے اور اس کی جو وہ کہہ سکتے ہیں اس کی جو خرید و فروخت ہے یعنی جو پرچیزنگ اور لاس ہے اس کی فروخت کا کام بھی کرتا ہے. یعنی اس کو بتاتا ہے کہ مرکزی بینک نہ حکومت کے کفالتوں کی حفاظت کرتا ہے بلکہ اس کے علاوہ ان کی جو خرید و فروخت ہے یعنی جو اس کی جو پرچیزنگ ہو سکتی ہے یا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو خریدی چیزیں ہیں اس کو بھی وہ کام کرتا ہے. بینکوں کا بینک کہتے ہیں حکومت کے بینک ہونے کے علاوہ مرکزی بینک بینکوں کے بینک ہونے کے بھی متعدد واسطے دیتا ہے کہ بینکوں کا بینک از اے فادر آف دا بینک. اس میں کہتے ہیں یہ بینک یہ جو بینکوں کا باپ بھی کہلاتا ہے اس کو کہتے ہیں بینکوں کا بینک بھی ہے بیسیکلی. کہتے ہیں حکومت کا بینک ہونے کے علاوہ مرکزی بینک بینکوں کا بینک ہونے کے لیے مختلف قسم کی جو سروسز ہیں وہ انجام دیتا ہے, یہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے. سب سے پہلے کہتے ہیں بینکوں کے سرمایہ کا محافظ ہے. یعنی کہتے ہیں جو بینک کا سرمایہ ہے جو بینک کا کیپٹل ہے اس کا محافظ ہے. اس میں کہتے ہیں کہ سروسنگ اس میں کہتے ہیں نگران آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بینکوں کے سرمایہ ہے اس کا نگران جو ہے وہ کہلاتا ہے. نمبر 1 پہ کہتا ہے کہ مرکزی بینک ملک کے تمام فہرستی تجارتی بینکوں کے محافظ زر نقد کا محافظ ہوتا ہے. کہ جو آپ کا سینٹرل بینک ہے جو ملک کے تمام فہرستی تجارتی بینک ہے کہ محفوظ زر نقد کا محافظ ہے. تمام فہرستی بینک یعنی جو آل لسٹڈ بینک ہیں اپنے پاس جمع شدہ امانتوں کے خاص تناسب محفوظ سرمایہ کے طور پر مرکزی بینک کے پاس جمع کرواتے ہیں. مرکزی بینک اس تناسب میں کمی بیشی کر کے زر کی رسد کو کنٹرول کرتا ہے. کہتے ہیں مرکزی بینک ملک کے جو تمام فہرستی بینک ہیں یعنی جو اس کے آل اسکیجول بینکس ہیں اس کی تجارتی بینکوں کی زر نقد کی حفاظت کرتا ہے یعنی اس کا محافظ ہوتا ہے. تمام فہرستی بینک اپنے پاس جمع شدہ امانتوں کے خاص تناسب کے جو خاص تناسب ہے ریشو ہے اس کی محفوظ سرمایہ کے مرکزی بینک کے پاس جمع کروا دیتے ہیں. مرکزی بینک اس تناسب میں کہتے ہیں کہ جو سینٹرل بینک ہے اس میں جو کمی بیشی ہے یعنی اس میں جو اپس اینڈ ڈاؤن ہے اس کے مطابق زر کی جو رسد ہے اس کو وہ کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے. یعنی وہ جو زر کی رسد ہے اس کو وہ کنٹرول کرتا ہے. حساب گھر مرکزی بینک تجارتی بینکوں کے لیے حساب گھر کا کام بھی سر انجام دیتا ہے. یعنی جو کلیئرنگ ہاؤس ہے جو کلیئرنگ ہاؤسنگ سسٹم ہے وہ کہتا ہے اس کے لیے حساب گھر کا کام بھی سر انجام دیتا ہے.
तमाम फ़रस्ती बैंक आपस की वसूली और अदायगी में मरकज़ी बैंक की वसातत से करते हैं। कहते हैं जो तमाम बैंक हैं आल स्केड्यूल्ड बैंक से उसकी जो वसूलियाँ हैं यानी जो पेमेंट्स और रसीट हैं वो मरकज़ी बैंक की वसातत से करते हैं। ये बैंक मरकज़ी बैंक के नाम चेक लिख देते हैं। दीज बैंक राइट द चेक टू एन अदर बैंक, वो कहते हैं ये तमाम बैंक जो है वो दूसरे तमाम जो मरकज़ी बैंक है उसके नाम चेक लिख देते हैं। मरकज़ी बैंक एक बैंक के हिसाब से रकम काट कर दूसरे बैंक के हिसाब में जमा करता है। कहते हैं कि मरकज़ी बैंक जो है वो एक बैंक से रकम काटता है और दूसरे बैंक के हिसाब में, कहते हैं कि एक बैंक से रकम काट कर तो दूसरे बैंक के जो हिसाबात हैं उसमें जाकर वो जमा कर देता है। यानी जो सबसे पहले कहते हैं बैंकों के सरमाए का महफूज नासब है यानी जो रिज़र्व रेशो है उसको वो चेकआउट करता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि सरमाए के मुहाफ़िज़ के अलावा जो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो कहता है हिसाब घर करता है। यानी तमाम फ़रस्ती बैंक आपस की वसूल मरकज़ी बैंक की वसातत से करते हैं, उसके ज़रिए वो चेकआउट करता है और मरकज़ी जो बैंक है उसका नाम चेक लिख देता है और मरकज़ी बैंक अपने एक हिसाब से रकम चेक काट कर दूसरे बैंक के सामने जमा करवाता है। आगे कहता है कि आखिरी पनाहगाह, देखिए जो लैंडर ऑफ लॉज रिजोर्ट है, कहते हैं आखिरी पनाहगाह जो है वो क्या है कि मरकज़ी बैंक फ़रस्ती बैंकों के लिए आखिरी पनाहगाह के तौर पर काम करते हैं। जब भी फ़रस्ती बैंक को कर्ज़ या सरमाया की ज़रूरत होती है तो मरकज़ी बैंक से कर्ज़ हासिल कर लेते हैं। आगे वो कहते हैं कि सबसे पहले उसने बताया कि वो आखिरी पनाहगाह है यानी मरकज़ी में फ़रस्ती बैंक के लिए आखिरी पनाहगाह के तौर पर काम करते हैं। जब भी फ़रस्ती बैंक को कर्ज़ या सरमाया की ज़रूरत होती है तो मरकज़ी बैंक से कर्ज़ हासिल कर लेते हैं। यानी जब भी उनको सरमाया की ज़रूरत होती है, जब इनको लोन की ज़रूरत पड़ती है, नेसेसरी होती है, नीड्स होती है, वो सेंट्रल बैंक से कर्ज़ ले लेते हैं। हुंडियों पर भट्टा लगाना, क्या आगे हम देखने जा रहे हैं हुंडियों पर भट्टा लगाना। स्टूडेंट तजारती बैंक जब हुंडियों पर वो कहते हैं कि बट्टा लगाते हैं तो वो ज़रूरत मरकज़ी बैंक से इन पर दोबारा बट्टा लगा सकते हैं। री डिस्काउंटिंग आप इसको बिल कहते हैं कि आप तजारती बैंक जिन हुंडियों पर बट्टा लगाते हैं वो ज़रूरत पड़ने पर मरकज़ी बैंक से इन कहते हैं कि अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो मरकज़ी बैंक से दोबारा हुंडियों पर बट्टा लगवा कर कर्ज़ हासिल कर लेते हैं। तो वो ये कहते हैं कि तजारती बैंक जिन हुंडियों पर बट्टा लगाता है वो बेसिकली ज़रूरत पड़ने पर मरकज़ी बैंक से इन पर दोबारा बट्टा लगवा सकता है, तो वो कर्ज़ हासिल कर लेता है। कहते हैं कि री डिस्काउंटिंग का बिल आपका इस तरह से है। फिर कहते हैं नए बैंक खोलना, इसमें कहते हैं इशुएंस ऑफ न्यू बैंक या न्यू बैंक ओपनिंग ऑफ न्यू बैंक आप कैसे खोल सकते हैं। कहते हैं आप मरकज़ी बैंक की इजाज़त के बगैर कोई भी नया बैंक ओपन नहीं कर सकते। कहते हैं मुल्क में खोले जाने वाले नए बैंक से मरकज़ी बैंक की निगरानी में खोले जाते हैं और बाज़ औक़ात हिस्ब ज़रूरत मरकज़ी बैंक खुद नए बैंक खोलने की दामद करता है। कहता है कि जो मुल्क में आप न्यू बैंक ओपन करते हैं या ओपनिंग ऑफ न्यू बैंक है वो सिर्फ मरकज़ी बैंक की निगरानी में खोले जाते हैं और बाज़ औक़ात हिस्ब ज़रूरत मरकज़ी बैंक खुद नए ही बैंक जो है वो खोलता है। फिर वो कहता है कि वो जो न्यू बैंक है वो उसको खोलता है। फिर कहते हैं कर्ज़ की जो पॉलिसी है वो कौन सी, कहते हैं मरकज़ी बैंक तजारती बैंकों के कर्ज़ देने की पॉलिसी वज़ा करने के अलावा कर्ज़ पर लिए जाने वाले सूद की शरह भी मुतय्यन करता है। कहता है क्या होता है जो कर्ज़ की पॉलिसी है, इसके बाद कहते हैं जो पॉलिसी ऑफ लोन है वो क्या है। कहते हैं मरकज़ी बैंक तजारती बैंकों के कर्ज़ देने की पॉलिसी वज़ा करने के अलावा कर्ज़ पर लिए जाने वाले सूद की शरह भी मुतय्यन करता है। कहते हैं मरकज़ी बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो है वो उसको कर्ज़ देने की जो पॉलिसीज़ हैं वो वज़ा करता है और उसके अलावा कर्ज़ दिए जाने वाले जो सूद की शरह है वो भी मुतय्यन करता है। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि आपकी जो कर्ज़ देने की शरह है यानी जो सूद की शरह है वो कौन कौन सी होती है। उसके बाद कहते हैं कि बैंकों की तरक्की है, निज़ाम बैंकारी की तरक्की और इसके मज़बूत मैदर खड़ा करना भी बैंक के बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है। उसके बाद कहते हैं कि जो बैंकिंग निज़ामी सिस्टम है उसकी जो प्रोग्रेस है और उसकी जो मज़बूत यानी जो उसकी स्ट्रॉन्ग बुनियादें हैं उस पर खड़ा करना भी मरकज़ी बैंक की जो बुनियादी जो बेसिक फंक्शंस है उसमें इंक्लूडिंग होती है। तो वो कहते हैं कि इस तरह से वो करता है। बाज़ार ज़र का निज़ाम यानी जो मनी मार्केट है वो बेसिकली क्या है, आपको मैं बताऊँगी जो मनी मार्केट है स्टूडेंट वो आपकी बेसिकली आपकी रिलेटेड होती है ज़र की तलब के साथ। कहते हैं उसकी तहरीक की जाती है। मरकज़ी बैंक मुल्क में बाज़ार ज़र का निज़ाम मुहाफ़िज़ होता है। कहते हैं कि जो आपका सेंट्रल बैंक है वो आपकी जो कंट्री है उसमें बाज़ार ज़र जो है वो उसका मुहाफ़िज़ है, उसका निगरान है। उसके अलावा नेज़ उसके क़याम और तरक्की के लिए इसमें कहते हैं इसके अलावा वो जो उसकी प्रोग्रेस है उसकी प्रोग्रेस के लिए और उसकी एग्जिस्टेंस के लिए भी काम करता है। वो मुल्क में ज़र की मुनासिब मिक़दार के मुताबिक को गर्दिश में रखने और ज़र के निज़ाम को मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करने के लिए काम करता है। तो वो कहते हैं कि बाज़ार ज़र आपकी जो मनी मार्केट है वो ज़र की तलब के मुताबिक उसकी तहरीक की जाती है। मरकज़ी बैंक मुल्क में बाज़ार ज़र का निज़ाम नज़ीम मुहाफ़िज़ है। इसके अलावा वो उसकी क़याम यानी जो उसकी प्रोग्रेस है उसकी तरक्की के लिए काम करता है। वो मुल्क में ज़र की मुनासिब मिक़दार तलब के मुताबिक गर्दिश में रखने और ज़र के निज़ाम को मज़बूत में इस्तेमाल करने के लिए वो इक़दाम करता है। इस काम के लिए मरकज़ी बैंक बुनियादी तौर पर एक पॉलिसी जारी करता है जिसे ज़री पॉलिसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी का नाम दिया जाता है। तो वो कहते हैं बाज़ार ज़र बेसिकली आपकी जो मनी मार्केट है वो ज़र की तलब के मुताबिक उसकी तहरीक की जाती है।
جو مرکزی بینک ہے وہ ملک میں بازار زر کا ناصب و محافظ ہے، وہ اس کی قیام ترقی کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ وہ ملک میں زر کی مناسب مقدار، جو آپ کے ملک میں جو آپ کے پیسے کی مناسب مقدار ہے اس کی گردش کو قائم رکھنے اور زر کے نظام کو مضبوط بنیاد پر استوار رکھنے کے لیے کام بھی کرتا ہے۔ اس کام کے مرکزی بنیادی طور پر ایک پالیسی جاری کرتا ہے جسے آپ مانیٹری پالیسی کا نام دیتے ہیں۔ زر مبادلہ کے حفاظ یعنی فارن ایکسچینج کا جو ہے وہ سیونگ پرسن ہے، یعنی جو اس کا محافظ ہے، اس کی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں زر مبادلہ جو فارن ایکسچینج ہے اس سے مراد دوسرے ملک کی کرنسی سونے چاندی کی شکل میں غیر ملکی سکے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں فارن ایکسچینج سے مراد یہ ہے کہ آپ جو دوسرے مالک کی جو کرنسی ہے یا سونے چاندی کی جو شکل میں غیر ملکی کرنسی ہے یہ ملکی سکے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، جو زر مبادلہ ہے اس میں فارن ایکسچینج ہے، اس سے مراد دوسرے ملک کی جو کرنسی ہے یا سونے چاندی کی شکل میں آپ کے پاس غیر ملکی سکے ہیں یا جو کرنسی ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں بین الاقوامی تجارت میں ادائیگی کے لیے زر مبادلہ کی ضرورت۔ کہتے ہیں آپ جو بین الاقوامی تجارت کرتے ہیں یعنی آپ جو انٹرنیشنل ٹریڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس میں آپ پیمنٹ کے لیے آپ کو جو زر مبادلہ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی آپ کو جو فارن ایکسچینج کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فارن ایکسچینج بیسیکلی وہ ہے کہ آپ دوسرے مالک کی کرنسی سونے چاندی کی جو شکل میں غیر ملکی سکے ہیں، یعنی آپ کی جو دوسرے مالک کی کرنسی ہے وہ، اور اپنے ملک کی جو شکل میں غیر ملکی سکے، یعنی جو آپ کے سکے ہیں آپ کے جو بیسیکلی فارن سکے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں بین الاقوامی تجارت ادائیگی کے لیے زر مبادلہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ فارن پیمنٹس میں آپ کو جو ہے وہ فارن ایکسچینج کی ضرورت ہوتی ہے۔ انٹرنیشنل ٹریڈ میں وی ہیو ٹو نیڈ ٹو لائک اس میں کہتے ہیں کہ جو فارن ایکسچینج اس کی ضرورت ہے۔ مرکزی بینک ملک میں زر مبادلہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جو آپ کا سینٹرل بینک ہے وہ ملک میں جو زر مبادلہ ہے حفاظت کرتا ہے اور ادائیگی کے لیے زر مبادلہ محفوظ اس میں کہتے ہیں کہ جس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کی ادائیگیاں ہیں اس کے لیے وہ جو ہے وہ زر مبادلہ محفوظ رکھتا ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کی پیمنٹ ہے اس کی ریسیپٹ کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ایٹ دا ٹائم آف دا کنٹری ہے یا جو نیڈس ہیں اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے کہ وہ زر مبادلہ کی حفاظت کرتا ہے اور ادائیگی کے لیے زر مبادلہ جو اس کے پاس وہ ادائیگی ہے یعنی جو پیمنٹ ہے اس کی وہ جو حفاظت کرتا ہے۔ اس میں کہتے ہیں وہ جو اس کی وہ سیونگ کرتا ہے یا اس کی جو وہ کنٹرول کرتا ہے، تو وہ ادائیگی کے لیے زر مبادلہ محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کیا کرتا ہے کہ مرکزی بینک ملک کے کہتے ہیں جو مرکزی بینک ہے ملک میں ادائیگی کے توازن کا کھاتہ تیار کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ملک میں جو ادائیگی پیمنٹ ہے جو اس کی توازن کا کھاتہ تیار کرتا ہے اور اس میں بہتری کے لیے حکومت کی مدد بھی کرتا ہے۔ کہتے ہیں مرکزی بینک جو آپ کا سینٹرل بینک ہے، جو کنٹری میں پیمنٹ اور ریسیپٹ ہو رہی ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے وہ ایک اکاؤنٹ تیار کرتا ہے اور اس میں بہتری کے لیے حکومت کی مدد بھی کرتا ہے۔ کہتے ہیں جو مرکزی بینک ہے جو آپ کا سینٹرل بینک ہے وہ ملک میں جو ادائیگیاں ہو رہی ہیں، جو پیمنٹ اور ریسیپٹ ہو رہی ہیں اس کا ایک اکاؤنٹ تیار کرتا ہے اور اس میں جو بہتری ہے اس کے لیے وہ حکومت کی مدد بھی کرتا ہے، یعنی جو حکومت ہے اس کی وہ مدد بھی کرتا ہے۔ دھاتی زر کا محافظ ہے۔ کہتا ہے مرکزی بینک کسی ملک میں موجود تمام دھاتی زر مثلا سونے چاندی وغیرہ کے ظاہر کے محافظ کا تصور کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جو مرکزی بینک ہے وہ کسی بھی جو ملک میں موجود تمام دھاتی زر جو ہوتے ہیں مثلا سونے چاندی وغیرہ کے جو ہیں وہ حساب وغیرہ سونے چاندی وغیرہ ظاہر کے محافظ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ دھاتی زر مرکزی بینک انتہائی ذمہ داری سے اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو دھاتی زر ہیں وہ انتہائی ذمہ داری سے اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ سونے چاندی کے ظاہر کا محافظ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ بیسیکلی جو زر مبادلہ کا تحفظ ہے یہ کہتے ہیں وہ کرتا ہے تجارتی بینک اور دیگر مال اداروں کے سونے کے ظاہر بھی مرکزی کے بینک کے پاس رکھے جاتے ہیں۔ نمبر 7 پہ کہتا ہے کہ زر کی خارجہ قدر کا محافظ ہے، یعنی جو زر کی خارجہ قدر ہے اس کا وہ محافظ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مرکزی بینک زر کی خارجہ قدر کو مستحکم رکھنے کے لیے مناسب لاہم اختیار کرتا ہے کیونکہ اس میں کمی بیشی بیرون تجارت معاشرے کے براہ راست انداز ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں مرکزی بینک کیا کرتا ہے، جو زر کی خارجہ قدر ہے اس کو مستحکم رکھنے کے لیے مناسب لاہم اختیار کرتا ہے کیونکہ اس میں کمی بیشی بیرونی تجارت معاشی ترقی میں براہ راست انداز ہوتی ہے۔ اس میں اگر آپ کوئی کمی بیشی کرتے ہیں اس میں یعنی آپ جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ معاشی ترقی میں براہ راست انداز ہوتی ہے۔ بیرونی تجارت میں آگے وہ نمائندگی بھی کرتا ہے۔ دیکھ کس طرح کرتا ہے کہ مرکزی بینک حکومت کی طرف سے نہ صرف بین الاقوامی تجارت کی نگرانی کرتا ہے بلکہ اس میں نمائندگی بھی کرتا ہے۔ کہ نہ صرف آپ کی پیمنٹس کی ریسیپٹ کرتا ہے بلکہ اس میں وہ آپ کی جو ہے وہ نمائندگی بھی کرتا ہے، بتاتا بھی ہے، آپ کی کنٹری کو شو بھی کرتا ہے۔ یہ بین الاقوامی تجارت میں سرمایہ کاری کرنے کے علاوہ برآمد اور درآمد کنندگان کو زر مبادلہ کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے کہ بین الاقوامی تجارت انٹرنیشنل ٹریڈ کرنے کے علاوہ بسائڈ ٹو انٹرنیشنل ٹریڈ سرمایہ کرنے کے علاوہ برآمد درآمد کنندگان کو زر مبادلہ بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اضافی فرائض ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ مرکزی بینک اپنے بنیادی فرائض کے علاوہ ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے مدد اضافی فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں۔ مثلا انسٹیٹیوٹ آف بینکرس، وہ کہتے ہیں کہ جو اضافی فرائض ہوتے ہیں، ابھی ہم نے وہ اس کے جو بیسک فنکشنز تھے وہ ڈسکس کیے ہیں کہ اس کے بیسک فنکشنز میں وہ کیا کیا کرتا ہے۔ آگے ہم وہ دیکھنا کہ جو اس کے ادرس فنکشنز ہیں، یعنی جو اس کے ادرس فنکشن ہیں یا یعنی جو اس کے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس کے مور فنکشنز ہیں اس کو وہ ڈسکس کرتا ہے۔
कहता है मरकज़ी बैंक अपने बुनियादी फ़राइज़ के अलावा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इजाफी फ़राइज़ भी सर अंजाम देता है, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स वगैरह। उसकी वो बात करता है कि वो क्या क्या है। सबसे पहले नंबर 1 पे वो बात करता है, यानी मतलब मरकज़ी बैंक बुनियादी फ़राइज़ के अलावा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो इजाफी फ़राइज़ हैं, जो उस ड्यूटीज़ हैं, वो उसको सर अंजाम देता है, मसलन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स वगैरह। सबसे पहले नंबर 1 पे बात करता है अमले की तरबियत करता है, यानी अमले की तरबियत करता है, जिसमें कहते हैं मरकज़ी बैंक बैंकों के अमले को बैंकारी के जदीद तकाज़े रोशनास करवाने के तरबियती इदारों का क़याम अमल में लाया जाता है। कहता है कि अमले की तरबियत इस तरह से वो करता है कि वो कहता है कि मरकज़ी बैंक जो आपका सेंट्रल बैंक है, वो बैंकों के अमले को बैंकारी के जदीद तकाज़े रोशनास करवानी है, जो उसकी रोशनासी करवाता है, तरबियती इदारों का क़याम अमल में लाता है। तो कहते हैं कि मरकज़ी बैंक बैंकों के अमले को बैंकारी के जदीद तकाज़े रोशनास कराने के लिए जो तरबियती इदारा है उसका क़याम अमल में लाता है, यानी वो जो उसका तरबियती इदारा है, यानी जो आपका ट्रेनिंग आपका जो इंस्टीट्यूट है, अब वो आपको जदीद तकाज़ा उससे रोशनास करवाता है और उसको जो तरबियती इदारे हैं उसका क़याम अमल में लाता है, बचत को फ़रोग़ देता है। नंबर 2 पे बात करते हैं कि जो आपकी सेविंग है उसको वो एक्सपेंडेशन करता है। कहते हैं मरकज़ी बैंक मुल्क में बचत को फ़रोग़ देने के लिए मुझे तरीके और पॉलिसीज़ भी बनाता है, जिससे मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलता है। कहते हैं मरकज़ी बैंक क्या करता है, जो मुल्क है आपका जो कंट्री है उसमें सेविंग को प्रमोट करता है और उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स और पॉलिसीज़ जो है वो वज़े करता है, यानी वो बनाता है, जिससे मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलता है, जिससे आपकी जो कंट्री है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको जो है वो एक्सपेंडेशन हो, यानी उससे उसको जो है वो कंट्री को बचत को फ़रोग़ मिलता है। इसमें कहते हैं बचत को फ़रोग़ देने के मुख्तलिफ़ तरीके और पॉलिसीज़ वज़ा करता है, जिससे मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलता है, यानी जो उसकी सरमायाकारी है, जो इन्वेस्टमेंट है उसको जो है वो फ़रोग़ मिलता है। ज़राई सनती तरक्की कहते हैं ज़राअत और सनत की तरक्की के लिए मरकज़ी बैंक 4 दिवानों को मुख्तलिफ़ नीयत के कर्ज जारी करते हैं, के लिए वक्तन फ़क्तन जारी करता है। तो सबसे पहले कहते हैं कि ज़राई और सनती तरक्की इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर आपकी डेवलपमेंट होती है, जिसमें कहते हैं कि ज़राअत और सनत की तरक्की के लिए मरकज़ी बैंक तजारती बैंकों को मुख्तलिफ़ नीयत के कर्ज जारी करने के लिए वक्तन फ़क्तन जारी करता है। कहते हैं कि वक्तन फ़क्तन आपको जो है वो हिदायत करता है। फिर वो कहता है बैन अक़वामी इदारों में नुमाइंदगी करता है, कहते हैं IMF में जो है वो आपकी नुमाइंदगी करता है। कहते हैं मरकज़ी बैंक आलमी इदारों मसलन IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह से लेन देन में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करता है। कहते हैं मरकज़ी बैंक जो है वो इदारों में नुमाइंदगी करता है, यानी जो आपका आलमी इदारा है, मतलब IMF बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, उससे लेन देन में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करता है, यानी उसमें जब वो लेन देन करता है तो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करती है, अपने मुल्क को वो बताता है। नंबर 5 पे बात करते हैं आलमी इदारों की रुकनीत फ़ीस वो कौन कौन सी है। कहता है हुकूमत अगर बैन अक़वामी इदारों में रुकनीत हासिल करना चाहे तो ऐसी रुकनीत के लिए फ़ीस मरकज़ी बैंक अदा करता है। कहता है अगर वो आपने जो इंटरनेशनल में अपने वो जो बैन अक़वामी इदारों में रुकनीत हासिल करना चाहता है, यानी उसमें अपना रुकन बनाना चाहता है या रुकनीत हासिल करना चाहता है, तो वो ऐसी रुकनीत के लिए फ़ीस मरकज़ी बैंक पे करता है, जैसे सलामती कौंसल साख वगैरह। तो वो कहते हैं कि जो हुकूमत होता है वो आपकी अगर बैन अक़वामी तजारों में रुकनीत हासिल करता है और ऐसी रुकनीत के लिए फ़ीस मरकज़ी बैंक पे करता है, मसलन आपकी जो सलामती कौंसल और साख वगैरह उन तमाम चीज़ों की वो जो है वो अपनी हुकूमत बैन अक़वामी इदारों में आपकी रुकनीत हासिल कर लेता है, यानी ऐसी रुकनीत के लिए फ़ीस मरकज़ी बैंक आपका पे करता है, मतलब सलामती कौंसल वगैरह। आगे हम डिस्कस करते हैं, लास्ट पॉइंट ये है कि मालियाती रिपोर्ट्स बनाता है, यानी आपकी जो है वो मालियाती रिपोर्ट्स बनाते हैं। मरकज़ी बैंक मुल्क में कीमतों के तार चढ़ाव और ज़रबादा की सूरत में हाल पेश नज़र वक्तन फ़वक्तन मालियाती रिपोर्टें जारी करता है। वो क्या करता है कि मरकज़ी बैंक जो आपका सेंट्रल बैंक है, जो कीमतों में आपके अप्स एंड डाउन आ रहे हैं उसकी कीमतों के तार चढ़ाव के लिए वो क्या करता है कि ज़रबादा की सूरत हाल के पेश नज़र वक्तन फ़वक्तन आपकी जो मालियाती रिपोर्ट्स हैं, यानी वो जो आपकी रिपोर्ट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल्स, उसके मुताबिक वो तैयार करता है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा ये टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया है कि आपका जो सेंट्रल बैंक है वो कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि मरकज़ी बैंक की सरगर्मी तजारती बैंकों की सरगर्मियों से मुख्तलिफ हैं। ये बैंक की जो फलाहबूद के काम करते हैं, इट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स, मेन ऑब्जेक्टिव टू वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसका जो बुनियादी मकसद है वो नफ़ा कमाना नहीं बल्कि लोगों की फलाहबूद करना है, और नफ़ा कमाना इसके लिए सानवी हैसियत रखता है, यानी नफ़ा कमाना इसके लिए जो है वो कोई इतना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। फिर हमने देखा ये हुकूमत और बैंकों का बैंक कहलाता है, यानी ये जो बैंकिंग सिस्टम है इसमें हुकूमत और बैंकों का बैंक कहलाता है। ये बैंकिंग सिस्टम में जो है वो हुकूमत का बैंक है या बैंकों का, हुकूमत का भी बैंक है और ये बैंकों का बाप भी कहलाता है, इज़ द फादर ऑफ द बैंकर। तो ये काम करता है, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था कि वो नोट जारी करता है। नोट जारी क्यों करता कि ये की ज़रूरत पेश आई, हमने वो देखा। फिर हमने ये भी देखा है स्टूडेंट्स के वो 3 किस्म के मेथड से नोट जारी करता है। महीना हद का निज़ाम है, मुतनासिब सरमाए का निज़ाम है और कम से कम महफूज सरमाए का तनासिब। तो कहते हैं वो 3 किस्म के मेथड से वो नोट जारी करता है, जिसमें वो महीना हद के निज़ाम को नोट करता है, मुतनासिब सरमाए के निज़ाम को नोट करता है और कम से कम जो महफूज सरमाए का तनासिब है, यानी जो कम से कम उसका महफूज सरमाए का जो तनासिब है उसको वो देखता है वो कौन कौन से। फिर हमने देखा जो हुकूमत का बैंक होने
ہونے کے علاوہ وہ کیا کیا کرتا ہے، وہ مانتے ہوئے سوری کرتا ہے، وہ قرض کی فراہمی کرتا ہے، غیر ملکی قرضے پرووائڈ کرتا ہے، سرمایہ کی منتقلی کرتا ہے، آپ کو مفید مشرق فائنینشیل ایڈوائس دیتا ہے، محکموں کے حسابات کرتا ہے، حکومتی کفالتیں کرتا ہے، بینکوں کا بینک کیا کرتا ہے، حکومت کا بینک ہونے کے علاوہ مرکزی بینک کا بینک ہونے کے مختلف قسم کی خدمات سے انجام دیتا ہے، جس میں بینکوں کے سرمایہ کا محافظ ہوتا ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ حساب گھر کرتا ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ آہری پناہ گاہ ہے اور نئے بینک کھولتا ہے، قرضی پالیسیز ہیں، بینکوں کی ترقی کرتے ہیں، بازاری نظام، زر کا نظامیہ جو کہ منی مارکیٹ ہے اس کو وہ ڈسکس کرتا ہے، فارن ایکسچینج کو وہ کہتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں ملکی کرنسیز ہونے چاہیے کہ میں غیر ملکی سکے کرتے رہتے ہیں جو بین الاقوامی ذمہ داری کے لیے زر مبادلہ کی ہوتی ہے، مرکزی بینک زر مبادلہ کی حفاظت کرتا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے دھاتی زر کا محافظ دیکھا، اضافی فرائض اس کے بھی دیکھیں کیا اضافی فرائض مختلف قسم کے فرائض سر انجام، یعنی بچت کو فروغ ذریعے سنتی ترقی ہوگی، مالیاتی رپورٹیں ہو گئی ہیں، عالمی اداروں کی رکنیت فیس کرتا ہے، بین الاقوامی اداروں کی نمائندگی کرتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کی جو عملے کی تربیت ہے وہ کچا بچت کو فروغ دیتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا ہی ہمارا ٹاپک تھا اور آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔